الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کے درس کا آغاز 20واں پارہ سورۃ العنکبوت سے ہو رہا ہے۔ سورۃ العنکبوت مکی سورت ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور نزول کے اعتبار سے یہ 84 نمبر پر نازل ہوئی، اور اس کی 169 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ عنکبوت عربی زبان میں مکڑی کو کہا جاتا ہے، مکڑی جو گھروں میں جالہ بنتی ہے۔ چونکہ اس صورت میں آگے مکڑی کا ذکر آئے گا، اللہ تعالیٰ نے کمثل العنکبوت کہہ کر مکڑی کا ذکر فرمایا ہے، اس لیے اس پوری صورت کا نام سورۃ العنکبوت ہے۔ فرمایا الف لام میم۔ اس طرح کے حروف جو صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، اس سے پہلے بھی گزرا ہے کہ ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اور حروف مقطعات کے معانی کے سلسلے میں علماء کے 2 قول ہیں۔ بہت سارے علماء تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے حروف ہیں کہ جن کے معانی اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی اور پیغمبر ہی بہتر جانتے ہیں، اس لیے جب ہم ان حروف کو پڑھیں تو ہم یہ کہہ دیں اللہ اعلم بمرادہ بذالک، کہ اس سے کیا مراد ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ لیکن بہت سارے علماء نے ان کے معنی بھی ذکر کیے ہیں، جیسے وہ یہ فرماتے ہیں کہ الف لام میم میں الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبرائیل امین ہیں، اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو الف لام میم کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کی وساطت اور ان کے ذریعے سے قرآن کریم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ بہرحال جن علماء نے ان حروف کے معانی کی نفی کی ہے کہ ان کا معنی اللہ اور اللہ کے رسول کو معلوم ہے، تو انہوں نے یقینی معنی کی نفی کی ہے، اور جن علماء نے ان کے معنی بیان کیے ہیں انہوں نے احتمالی معنی بیان کیے ہیں۔ تو بظاہر تو اختلاف ہے، لیکن حقیقت میں علماء میں کوئی اختلاف نہیں۔ فرمایا حسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا، اس بات پر کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور ان کو نہیں آزمایا جائے گا۔ فرمایا کہ صرف آمنا کہنے سے، اور یہ اگر آدمی کہے کہ میں ایمان لے آیا، تو کیا ہم لوگوں کو یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ ان کی آزمائش نہیں ہوگی، ان پر کئی طرح کی مصائب اور پریشانیاں نہیں آئیں گی؟ فرمایا ایسا نہیں ہے۔ اس دنیا میں جو آدمی اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو طرح طرح کے مصائب سے اور طرح طرح کی تکلیفوں سے آزمایا ہے۔ جیسے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی تمہارے اوپر دشمن کا خوف آئے گا، کبھی قحط سالی اور بھوک ہوگی، کبھی مال کی کمی ہوگی، کبھی پھلوں کی کمی ہوگی، طرح طرح کی پریشانیاں تمہارے اوپر آئیں گی، اور پھر جو آدمی ان پریشانیوں میں صبر کرے گا، فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری سنا دیں۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، جب ان کو کوئی مصیبت اور پریشانی پہنچتی ہے، خواہ وہ پریشانی اولاد کے متعلق ہو، بیوی بچوں کے متعلق ہو، کوئی عزیز و اقارب فوت ہو گیا، کوئی بھی دنیا کی پریشانی،
حتیٰ کہ اگر کسی کے جوتوں کا تسمہ وہ گم ہو جائے یا وہ ٹوٹ جائے تو یہ بھی ایک پریشانی ہے۔ تو فرمایا وہ ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے رحمتوں کی اور عنایات کی بارش ہوگی۔ تو اس لیے میرے دوستو، ایمان لانے کے بعد پریشانیوں کا آنا یہ یقینی ہے۔ اس لیے علامہ اقبال فرمایا کرتے تھے، چوں میں گویم مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لا الہ رہا۔ کہا جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں، میری روح تڑپ اٹھتی ہے کہ مسلمان کہنے سے، لا الہ الا اللہ پڑھنے سے پھر تکلیفیں آتی ہیں، پھر تکلیفوں اور پریشانیوں کا سلسلہ آئے گا۔ اور یہ تکلیفیں اور پریشانیاں میرے اور آپ کے پیارے نبی اور پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی آئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں گزارے تو کافروں کے مصائب سے تنگ آ کر آپ مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ جب آپ مکہ سے جا رہے تھے تو آپ نے بیت اللہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ بیت اللہ تو مجھے بہت محبوب ہے، یہ تو بہت عزت والا ہے، تیرا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، میرا جی نہیں چاہتا کہ میں بیت اللہ کو چھوڑ کر یہاں سے ہجرت کروں، پر کیا کروں کہ مکے کے لوگ اور مکے کے مشرک اور کافر مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ کتنی بڑی پریشانی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے مجنون کہا، معاذ اللہ ساحر کہا، شاعر کہا، کاہن کہا، صابی کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، طرح طرح کے انہوں نے حربے کیے، سازشیں کی، تدبیریں کی، کسی طریقے سے یہ دین اسلام مٹ جائے، یہ دین اسلام نہ پھیلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے صبر کیا۔ پوری مکی زندگی میں کہیں جہاد کا حکم نہیں تھا، جہاد کا حکم تو مدینہ منورہ میں جہاد کی اجازت ملی، مکہ میں 13 سال مسلمان پریشانیوں پر اور مصائب پر ایک ہی حکم تھا کہ صبر کریں۔ اس لیے صرف ایمان لانے سے، جیسے ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، بس ہم تو چونکہ موروثی مسلمان ہیں، باپ دادا سے مسلمان چلے آ رہے ہیں، تو ہمیں ایمان کی اور اسلام کی قدر نہیں۔ جیسے مشہور ہے نا، ایک آدمی اپنے جوتے جو ہے نا وہ بہترین کمبل سے صاف کر رہا تھا۔ کسی نے کہا کم وقت یہ کمبل سے جوتے کو صاف کر رہا ہے، یہ جوتے تو قیمتی نہیں ہیں، کمبل تو قیمتی ہے۔ اس نے کہا جوتے میں نے خود خریدے ہیں اور کمبل میراث میں ملا ہے کمبل باپ دادا کی میراث میں ملا ہے۔ تو جو چیز مفت میں مل جائے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ تو میرے دوستو، ہمیں ایمان مفت میں مل گیا، ہم موروثی، ہمارے باپ دادا پردادا مسلمان تھے، ہمیں اس کی قدر نہیں۔ اگر ایمان کی قدر پوچھنی ہو تو پھر بلال سے پوچھو، ایمان کی قدر پوچھنی ہو تو پھر سمیہ سے پوچھو، ایمان کی قدر پوچھنی ہو تو پھر عمار بن یاسر سے پوچھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، وہ صحابہ جنہوں نے بڑی پریشانیاں اور تکلیفیں اٹھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں یہی فرماتے ہیں، حسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان کو چھوٹ مل جائے گی، ان یقولوا آمنا، صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ فرمایا کیوں نہیں، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے آزمایا ان لوگوں کے بھی جو ان سے پہلے تھے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے ان لوگوں کو جو سچے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ تعالیٰ جھوٹوں کو بھی ظاہر کر دے۔ اس لیے آزمائش اور امتحان بہت ضروری ہے، اس لیے کہ امتحان ہوگا تو کھرے اور کوٹے میں تمیز ہوگی، امتحان ہوگا تو نیک اور بد میں تمیز ہوگی، امتحان ہوگا تو مخلص اور منافق کی پہچان ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امتحان ضرور آئے گا۔ آگے فرمایا ام حسب الذین یعملون السیئات، کیا ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو برائی کے کام کرتے ہیں، ان یسبقونا، کہ وہ ہم سے آگے بڑھ جائیں گے اور ہم سے آگے سبقت کر جائیں گے، ہم سے بچ کر کہیں بھاگ نکلیں گے۔ فرمایا ساء ما یحکمون، بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو یہ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے جملہ معترضہ کے طور پر ذکر کر دیا، اوپر فرمایا کہ ایمان پر آزمائش اور امتحان آئے گی، اور اس درمیان میں ان لوگوں کا ذکر کر دیا جو گناہ کے کام کرتے ہیں جیسے کافر ہیں۔ فرمایا جو برائی کے کام کرتے ہیں، شرک اور کفر کرتے ہیں،
کیا ان کا یہ خیال ہے کہ وہ ہم سے بچ جائیں گے، بھاگ جائیں گے، ہماری پکڑ اور گرفت میں نہیں آئیں گے؟ نہیں، فرمایا ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ زمین آسمان سے نکل جاؤ گے تو نکلو، کہاں جاؤ گے بھاگ کر؟ فرمایا لا تنفذون الا بسلطان مبین، تم نہیں بھاگ کر جا سکتے مگر غلبے کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی گرفت سے اور پکڑ کر کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ آگے پھر فرمایا من کان یرجو لقاء اللہ، اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑی تسلی دلائی، فرمایا کہ تم پریشان کیوں ہوتے ہو تکلیفوں پر، مصائب پر، جی یہ جو پریشانیاں آ جاتی ہیں کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تمہارا تو ایمان اور یقین یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے ملنا ہے، جب ہم نے اللہ سے ملنا ہے تو اللہ کی ملاقات کے ساتھ تو ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ جی فرمایا اس وقت جب لوگ جنت میں جائیں گے کہیں گے الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، ساری تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس سے ہم نے غم کو دور کر دیا۔ دیکھو دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو پریشان نہ ہو، مالدار سے مالدار آدمی، وہ آدمی جس کے پاس ہر قسم کی مال و دولت ہے، جی نعمتیں ہیں، فراوانی ہے، نعمتوں کی فراوانی ہے، وہ بھی پریشان ہے۔ لیکن جنت ایک وہ جگہ ہے کہ جو پریشانیوں کی جگہ نہیں ہے۔ جی دنیا راحت کی جگہ نہیں ہے اور جنت راحت کی جگہ ہے، وہاں پریشانی کوئی نہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا جس نے دنیا کی زندگی بڑی عیش و عشرت کے ساتھ گزاری ہوگی، کبھی اسے کوئی پریشانی اور دکھ پیش نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو جہنم کا چکر لگواؤ۔ جہنم کا ایک چکر لگا کر اور گھوم کر آئے گا نا تو کہے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتاؤ دنیا کیسی گزاری؟ کہے گا کہ میں نے کبھی دنیا میں سکھ دیکھا ہی نہیں، کبھی میں نے راحت اور اطمینان دیکھا ہی نہیں۔ اور فرمایا پھر ایک آدمی کو لایا جائے گا جس نے دنیا کی زندگی بڑی مشقتوں سے اور پریشانیوں سے گزاری ہوگی، اللہ تعالیٰ کہیں گے اسے جنت میں داخل کرو۔ جنت کا ایک چکر لگا کر جب وہ اللہ کے پاس آئے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتاؤ دنیا کیسی گزری؟ کہے کوئی دنیا کی پریشانی، کوئی تکلیف، دکھ یاد ہے؟ کہے گا یا اللہ مجھے کچھ یاد نہیں کہ میں نے دنیا کی کیسے گزاری۔ تو اس لیے میرے دوستو دنیا کی زندگی یہ دارالامتحان ہے، جی اس میں ہم نے اعمال کرنے ہیں۔ تو فرمایا من کان یرجو لقاء اللہ، جو آدمی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، فإن أجل اللہ لآت، تو بے شک اللہ تعالیٰ کی جو ملاقات ہے وہ تو آنے والی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ فرمایا وَمَنْ جَاهَدَ، اور جو آدمی بھی محنت کرے گا فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، تو وہ اپنے آپ کے لیے محنت کرے گا، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، فرمایا اللہ تعالیٰ جہان والوں سے بے پرواہ ہے، مستغنی ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے اگر کوئی آدمی دنیا میں رہ کر نیک اعمال کر رہا ہے تو نیک اعمال میں اس کا اپنا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی مفاد اس کے ساتھ وابستہ نہیں۔ حدیث میں تو یہ آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر سارے لوگ پہلے پچھلے جن و انس رتب و یابس سارے کے سارے کیا ہو جائیں، میرے نافرمان اور باغی ہو جائیں، کوئی میری عبادت کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو فرمایا ما نقص فی ملکی شیئا، میرے وہ ملک میں اور میری سلطنت میں ذرہ برابر وہ کمی نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا اگر ساری دنیا کے لوگ نیک ہو جائیں، ساری دنیا کے لوگ اللہ کی عبادت پر لگ جائیں، فرمایا ما زاد فی ملکی شیئا، تب بھی میری سلطنت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے میرے دوستو ہم نیکی کریں یا گناہ کر نیکی کریں تو اس میں ہمارا ہی اپنا فائدہ ہے، اور اگر ہم گناہ کریں گے تو اس میں ہمارا ہی نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔